مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. قادیان سے لاہور تک حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے عادل اسلامی دستور کے معیارات کیسے قائم کیے؟ یہاں جماعت احمدیہ اسلامیہ کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ کے 21 فروری 2025 کے خطبہ جمعہ کا ایک اقتباس پیش ہے۔ آپ سب کی خدمت میں یعنی حضرت خلیفہ مسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نے سنہری اصول اور تجاویز کے عنوان سے ایک تقریر فرمائی، جو ان لیکچرز کے سلسلے کی آخری تقریر تھی جو انہوں نے قادیان سے لاہور، پاکستان مرکز خلافت کی منتقلی کے بعد پاکستان کے مستقبل پر دی تھی۔ جی، یہ تقریر اسلامی دستور یا اسلامی بنیاد کے موضوع پر لاہور یونیورسٹی آڈیٹوریم میں دی گئی۔ یہ تقریر 18 فروری 1948 کو عوامی مفاد میں ایک کتابچے کی صورت میں شائع ہوئی، جو انوار العلوم جلد 19 میں شامل ہے۔ اس تقریر میں اسلامی آئین کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان میں کس قسم کا آئین نافذ ہونا چاہیے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر پاکستان کے آئین میں وہ مسلمان جو یہاں بھاری اکثریت میں ہوں گے یہ قانون پاس کر دیں کہ پاکستان کی سرزمین میں مسلمانوں پر قرآن اور سنت کے مطابق قوانین نافذ ہوں گے اور جو قوانین ان کے خلاف ہوں گے ان کی اجازت نہیں دی جائے گی، تو حکومت کی بنیاد مکمل طور پر اسلامی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ممکن نہیں، لیکن حکومتی نظام کا طریقہ کار اسلامی ہوگا اور مسلمانوں پر نافذ ہونے والا قانون بھی اسلامی ہوگا، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ ہندو، عیسائی اور یہودی بھی اسلام کے مطابق چلنے کے پابند ہوں، بلکہ اس کے برعکس اسلام ہر مذہب اور ہر شخص کو آزادی دیتا ہے۔ جی، آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک اسلامی ملک میں اسلامی دستور اور قانون ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی نشاندہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ نے کی تھی۔ اگر واقعی احمدی اسلام کے خلاف ہوتے، جیسا کہ آج کے شیخ مولوی دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ایسی نصیحت اور ایسی رہنمائی دینے کی ضرورت تھی؟ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔